بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم علم نحو کی ایک بنیادی کتاب اساس النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اساس النحو سے اعراب کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے 14واں سبق اعراب کا بیان۔ اعراب کہتے کسے ہیں؟ پہلے اعراب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے اعراب کی تعریف وہ حروف یا حرکات جن کے ذریعے سے معرب کلمے کے آخر میں تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ حروف یا وہ حرکات، چاہے حروف کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی ظاہر ہو یا حرکات کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی ظاہر ہو، تو جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی ظاہر ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جیسے ذہب خالد، رأیت خالدا، ذہبت الی خالد۔ ان مثالوں میں پہلی جو مثال ہے ذہب خالد، اس مثال میں خالد معرب ہے، کلمہ معرب ہے، تو کلمہ معرب کے آخر میں تنوین کے ذریعے یعنی ضمہ کے ذریعے جو ہے ضمہ کے ذریعے تبدیلی ظاہر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خالدن کہیں پہ ہے، کہیں خالدن ہے، کہیں خالدین ہے، تو تنوین کے ذریعے کیونکہ تبدیلی ظاہر ہوئی ہے تو تنوین جو ہے یہاں پہ اعراب ہے۔ اور خالدن میں فتحہ کے ذریعے، کیونکہ دو زبر، ایک زبر اور دو زبر کو فتحہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ فتحہ کے ذریعے تبدیلی ظاہر ہوئی ہے تو فتحہ جو ہے یہ اعراب ہے۔ اور خالدین میں کسرہ کے ذریعے تبدیلی ظاہر ہوئی ہے تو خالدین میں اعراب جو ہے یہ کسرہ کا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں متمکن کے اعراب کی حالتیں، اس میں متمکن یعنی اس میں معرب، ٹھیک ہے، اس میں متمکن کے اعراب کی حالتیں: نمبر 1 حالت رفعی، نمبر 2 حالت نصبی، نمبر 3 حالت جری۔ اعراب کی 3 حالتیں ہوگی: حالت رفعی، نصبی، جری۔ حالت رفعی کی 3 علامات ہیں۔ حالت رفعی میں ہونے کی 3 علامات ہیں: ضمہ کا ہونا، ضمہ یعنی چاہے ایک زبر ہو یا دو زبر، ٹھیک ہے، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، اور جس پر فتحہ ہو اسے مفتوح، جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ تو ضمہ سے مراد ایک پیش یا دو پیش، ٹھیک ہے، ایک یا دو پیش۔ واو یعنی جس کلمے میں ایک پیش یا دو پیش ہوتا ہے تو ایک پیش یا دو پیش کا ہونا جو ہے یہ حالت رفعی میں ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح واو جو ہے، واو بھی حالت رفعی کی علامت ہے، اور الف یہ بھی حالت رفعی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیکھیے بات واضح ہو جائے گی، جیسے جاء زیدن، تو زیدن میں ضمہ ہے تو سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ جو ہے اس کی حالت کون سی ہے؟ اس اعراب کی حالت رفعی ہے، کیونکہ ضمہ جو ہے یہ حالت رفعی کی علامت ہے اور زیدن میں ضمہ ہے تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ جاء مسلمون، تو یہاں پہ واو ہے اور واو حالت رفعی کی علامت ہے تو سمجھ میں آیا کہ حالت رفعی میں ہے۔ جاء رجلان، رجلان میں الف جو ہے یہ حالت رفعی کی علامت ہے، رجلینی نہیں ہے بلکہ رجلانی ہے، الف ہے، تو کیونکہ الف حالت رفعی کی علامت ہے سمجھ میں آیا کہ حالت رفعی میں ہے۔ حالت نصبی کی 4 علامات ہیں: فتحہ یعنی ایک یا دو زبر، کسرہ یعنی ایک یا دو زیر، الف اور یا، الف یا۔ جیسے رأیت زیدن، زیدن پر فتحہ ہے اور فتحہ کا ہونا حالت نصبی کی علامت ہے تو سمجھ میں آیا کہ حالت نصبی میں ہے۔ رأیت مسلمات، یہاں کسرہ ہے تو کسرہ کا ہونا حالت نصبی کی علامت ہے۔ جمع مؤنث سالم میں کسرہ کا ہونا حالت نصبی کی علامت ہے تو یہاں پہ کسرہ ہے، سمجھ میں آیا کہ حالت نصبی میں ہے۔ اس طرح رأیت ابا زیدن، تو یہاں پہ الف جو ہے، الف یہ حالت نصبی کی علامت ہے تو کیونکہ یہاں پہ الف ہے تو سمجھ میں آیا کہ حالت نصبی میں ہے۔ ابو زیدن نہیں ہے بلکہ ابا زیدن ہے۔ اور رأیت رجلین، یہاں پہ یا کا ہونا، آخر میں یہ جو یا ہے یہ حالت نصبی کی علامت ہے۔ الحاصل ہے کہ حالت نصبی کی علامات 4 ہیں: فتحہ، کسرہ، الف، یا۔ حالت جری کی 3 علامات ہیں: کسرہ، فتحہ، یا۔ جیسے مررت بزیدن میں کسرہ ہے تو کسرہ جو ہے یہ حالت جری کی علامت ہے تو پتہ چلا کہ حالت جری میں ہے۔ مررت باحمدہ میں فتحہ ہے
اور فتحہ کا ہونا بھی یعنی غیر منصرف میں فتحہ کا ہونا یہ حالت نصبی حالت جردی کی علامت ہے. تو یہ جو سمجھ میں آیا کہ حالت جردی میں ہے. مررت بمسلمین، مررت بمسلمین میں یا ہے، اور یا کا ہونا جو ہے حالت جردی کی علامت ہے جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم میں. تو سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے حالت جردی میں ہے. اس کی حالت نصبی جمع مذکر سالم کی حالت نصبی بھی اس طرح آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہاں بعد داخل ہے تو سمجھ میں آیا کہ حالت جردی میں ہے. انہوں نے بس الگ اعتبار سے دوسری کتابوں سے ہٹ کر تھوڑا سا اپنا طریقہ اختیار کیا ہے. اور حاصل یہ کہ جو فاعل جو مرفوعات میں سے مرفوعات 8 ہیں، ان میں ان کی جگہ جو واقع ہوگا، جو فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، جو فاعل بنے گا یا نائب فاعل بنے گا، مبتدا خبر وغیرہ، یہ سب مرفوعات ہیں. تو ان کی جگہ جو واقع ہوگا وہ مرفوع ہوگا، اور جو منصوبات 12 ہیں ان کی جگہ جو واقع ہوگا وہ منصوب کہلائے گا. اور مجرورات جو 2 ہیں، مضاف الیہ کا ہونا، حرف جر کا مدخول ہونا. تو جو حرف جر کے بعد واقع ہو یا مضاف الیہ واقع ہو وہ مجرور ہوگا. خیر، فائدہ نمبر 1، جو کلمہ حالت رفعی میں ہو اسے مرفوع، اور جو حالت نصبی میں ہو اسے منصوب، اور جو کلمہ حالت جردی میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں. نمبر 2، جو اعراب ضمہ فتحہ اور کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں. جہاں پہ اعراب ضمہ فتحہ یا کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں. جیسے جاء حامد، رأیت حامدا، ذهبت الى حامد. تو یہاں پہ ضمہ، یہاں پہ فتحہ، یہاں پہ کسرہ کی صورت میں اعراب ہے. تو ان تینوں کا اعراب جو ہے اعراب بالحرکت ہے. تینوں حرکت ہی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. ضمہ فتحہ کسرہ کو حرکت کہتے ہیں. اب کیونکہ حرکت کے ذریعے انہیں اعراب دیا گیا ہے تو یہ اعراب بالحرکت کہلائیں گے. اور جو اعراب الف، واو اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں. جیسے جاء اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک. یہاں پہ واو، الف اور یا، یہاں جو اعراب ہے واو، الف اور یا کی صورت میں ہے، تو یہاں اعراب جو ہے اعراب بالحرف ہے، حرف کے ذریعے اعراب دیا گیا ہے. سوال، نمونے کے مطابق درجہ ذیل جملوں میں سے ہر اسم کے بارے میں بتائیں کہ اس میں اعراب بالحرف ہے یا اعراب بالحرکت. جیسے الحیاء من الایمانی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حیاء میں جو ہے کیونکہ ضمہ اور ایمانی میں کسرہ ہے تو ضمہ کسرہ کے ذریعے اعراب ہے تو اعراب بالحرکت ہے. اس کا ہے افلح المؤمنون، افلح المؤمنون میں واو کے ذریعے اعراب ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو اعراب ہے اعراب بالحرف ہے. سعید الولد علی الشجرۃ، لڑکا درخت پر چڑھا. تو اس میں جو ہے ولد میں اعراب جو ہے یہ حرکت کے ضمہ کے ذریعے ہے، اور شجرتی میں جو اعراب ہے یہ کسرہ کے ذریعے ہے، یعنی یہ اعراب الحرکت ہے، حرف نہیں، اعراب الحرکت یہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے، اعراب الحرکت. راکبت علی الدراجۃ، میں سائیکل پر سوار ہوا. تو اس میں جو ہے علی الدراجۃ میں کسرہ کے ذریعے اعراب ہے، کسرہ کے ساتھ اعراب ہے، یعنی اعراب بالحرکت ہے. ضمہ فتحہ یا کسرہ کے ذریعے جو اعراب ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں. یہاں کسرہ کے ذریعے ہے تو اعراب بالحرکت ہے. ارسل زید مکتوبا الی خالد، تو یہاں پہ زید مکتوبا اور خالد تینوں کا اعراب جو ہے کیونکہ زید میں ضمہ ہے، مکتوبا میں فتحہ ہے، اور خالدین میں کسرہ ہے، تو ضمہ فتحہ کسرہ کے ذریعے اعراب ہے تو اعراب بالحرکت ہے. رجلین عالمین، یہاں پہ یا کے ذریعے اعراب ہے، دونوں میں یا جو ہے یا کے ذریعے اعراب ہے تو یہ اعراب بالحرف ہے. میں نے 2 عالم مردوں کو دیکھا. المسلمات صالحات، مسلم عورتیں نیک ہیں. تو اس میں جو ہے ضمہ کے ذریعے اعراب ہے، اور ضمہ کے ذریعے اعراب ہو تو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے اعراب بالحرکت ہے. راکبت علی السیارۃ، اس میں بھی اعراب بالحرکت ہے. علم النحو سہل، اس میں بھی اعراب بالحرکت ہے. نحو میں جو اعراب ہے، سہل میں جو اعراب ہے، اعراب بالحرکت ہے. ارسل الرجال ثیابا الی النساء، رجال ثیابا نساء، ان تینوں میں جو اعراب ہے اعراب بالحرکت ہے. رجل شریف، ان میں جو اعراب ہے اعراب بالحرکت ہے کیونکہ ضمہ کی صورت میں ہے. اسکنا امام المسجد، امام المسجد، تو اس میں جو اعراب ہے اعراب بالحرکت ہے. المجتہدون ناجحون، محنت کرنے والے کامیاب ہیں. تو المجتہدون میں واو کے ذریعے اعراب ہے، ناجحون میں بھی واو کے ذریعے اعراب ہے، تو اس کا اعراب جو ہے اعراب بالحرف ہے. اعمل فی المکتب، تو اعمل فی المکتب میں مکتب میں جو اعراب ہے کسرہ کے ذریعے ہے، یعنی اعراب بالحرکت ہے.
الامتحان قریب، اس میں جو اعراب ہے ضمہ کے ذریعے اعراب ہے، یعنی اعراب بالحرکت ہے۔ ابو کا ذو مالن، یعنی واو کے ذریعے اعراب ہے تو یہ اعراب بالحرف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اس ویڈیو کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔